Hello everybody and welcome to GoHash.in. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اسپیشل ایونٹ کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں فاتحہ اینڈ بک ریلیز سرمنی آف سراج المنیرہ، جہاں ایک ایسی کتاب جسے مرحوم ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ نے لکھی ہے۔ یہ پروگرام کی شروعات ہوتی ہے ختم قرآن مسجد درگاہ شریف روز بزرگ میں، اس کے بعد نماز عصر ادا کی گئی اور خزیدہ بودہ شریف فاتحہ اور پھول پیش کیے گئے مزار مبارک پر ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب کی۔ نماز مغرب کے بعد بک ریلیز سرمنی کا آغاز ہوا۔ اس موقع پہ دیش اور دنیا سے کئی سارے مشائخین، علماء کرام، سجادگان اور کئی سارے لوگوں نے اس ایونٹ کو اٹینڈ کیا اور اس بک ریلیز کا حصہ بنا۔ آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ نے اس کتاب پر دن رات محنت کی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آخری لمحوں تک انہیں اس کتاب کی فکر تھی۔ صاحب قبلہ کا کافی بڑا ایفرٹ رہا ہے اس کتاب کے لکھنے میں، جہاں پر کئی ویریفائڈ سورسز کو لیتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب کا رسم اجرا صدر صفا میں ہوا۔ حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب کے ساتھ ساتھ کئی سارے سجادگان اور مشائخین یہاں پر موجود رہے اور یہ ایونٹ کافی سکسیسفل اور میموریبل رہا۔ پہلی بار ایک ایسا ایونٹ رکھا گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدر صفا میں اب تک کا یہ بہت بڑا ایونٹ مانا جا رہا ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ایونٹ کی تیاری کی گئی۔ محفل کو سجایا گیا اور سیٹنگ ارینجمنٹس بھی کافی اچھے رکھے گئے تھے اور سبھی لوگوں نے اس بک لانچ کو اٹینڈ بھی کیا اور حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب اور ڈاکٹر سید مصطفیٰ الحسینی صاحب کو مبارکباد بھی دی۔ اس کتاب کے پیچھے کئی سارے اہم باتیں ہیں جو ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم نے کئی سارے علماء کرام اور مشائخین اور جو لوگ اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں ان کے کئی سارے ہمارے انٹرویوز ہیں جو آنے والے وقت میں آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ آئے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے شارٹ ہائی لائٹس۔ صاحب آج جس طرح سے رسم اجرا ہوا اور چہلم کی آج دعوت دی گئی تھی، کئی سارے مشائخین اور کئی سارے لوگ سوشل، ریلیجیس، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، بہت سارے لوگ یہاں اس ایونٹ میں آئے تھے، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج
یہاں آ کر جو ہے ہم سب کو ایک عزت افزائی کی، اور اس سب سے پہلے تو میرے والد محترم کا چہلم اور فاتحہ تھی جی اس کی رسومات ختم ہونے پر رسم اجرا کا بھی ایک جلسہ منعقد ہوا تھا، جی تو اسی جلسے میں بھی بہت لوگوں نے آج شرکت کی، بہت مشائخین نظام، علماء اکرام اور حاضرین، بہت ہی خواجہ صاحب کو چاہنے والے عقیدت مندان لوگ سب شامل ہوئے ہیں، اور میں بےحد سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کر میرے والد محترم کی تصنیف سراج منیرہ کی رسم اجرا میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ یہ تصنیف جب عام ہاتھوں میں آئے گی تو سب کو یہ پتہ چلے گا کہ اس تصنیف میں حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ نے کس طریقے سے، کس انداز سے اس کو صوفیانہ انداز سے سیرت کو مکمل کیا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گلبرگہ کے لیے ایک بڑی، پورے ریاست دکن کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے، اور بڑی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان میں عزت مآب حضرت سید شاہ محمد غیث الدراز خسرو حسینی علیہ رحمت دعا نہیں رہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب سراج المنیرہ جو رسم اجرا کی گئی ہے، میں دل کے عمیق گہرائیوں سے تمام مشائخین دکن کرناٹک کی جانب سے میں سید محمد حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب سجادہ نشین بارگاہ خواجہ بندہ نواز غیث الدراز کو مبارکباد پر پیش کرتا ہوں۔ ان کے بھائی سید مصطفیٰ حسینی اور ان کے اہل خاندان کو، بندہ نواز کی جتنی بھی اولاد ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مشائخین اکرام آل اوور انڈیا سے تشریف لائے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں علی الحسینی صاحب کو جو سجادہ نشین خواجہ بندہ نواز غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام مریدین، معتقدین اور تمام جو شرکت فرما ہے اس فنکشن پہ۔ حضرات گرامی، آج گلبرگہ میں سرکار خواجہ بندہ نواز غیث الدراز کے سابقہ سجادہ نشین سید شاہ خسرو حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کی حیات میں آپ نے کتاب لکھی تھی، اس کا آج رسم اجرا ہوا ہے۔ سراجن منیرہ نام سے کتاب کا آج اجرا ہوا ہے، اور درگاہ حضرت ہاشم پیر اور درگاہ خواجہ بندہ نواز غیث الدراز کا ایک زمانے سے ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ اس موقع پر مجھے بھی صاحب نے اس نورانی محفل میں بلایا اور اس میں شریک ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ میں صاحب کو کتاب کی رسم اجرا اور ان کی سجادگی پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر سید مرتضیٰ حسینی ہاشمی سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت ہاشم پیر بیجاپور۔ السلام علیکم۔ تقدس مآب حضرت سید شاہ غیث الدراز خسرو حسینی صاحب قبلہ کی شائع کردہ کتاب سراج منیرہ کی رسم اجرا عمل میں آئی، اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت کی موجودگی ہم سب کے درمیان میں بظاہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے مراتب روحانی کو بلند فرمائے اور مقام اعلیٰ سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میر ولایت جی میرے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب، آپ نے بڑے صاحب کے ساتھ کافی عرصہ آپ نے بتایا ہے، آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ انوالو رہتے، چھوٹا بڑا جو بھی ورک رہتا تھا صاحب آپ کے ساتھ گفتگو چلتی تھی، تو یہ سالوں کیسے گزرے آپ کے، اور آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جو میں 1-2 منٹ میں جو ہے شاید ہی اس کا جواب دے سکوں گا۔ میں نے 25 سال صاحب قبلہ کے ساتھ گزارے ہیں۔ صاحب قبلہ ڈاکٹر سید شاہ غیث الدراز خسرو حسینی صاحب میرے محسن، میرے مینٹر رہے ہیں۔ وہ جو مجھ سے محبت کرتے تھے، شاید ہی میں نے کسی اور سے اس طرح کا انسیت محسوس کی ہو۔ اور یہ جو کتاب کا کام، اس میں میں نے صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے، اور کئی معجزات میں نے دیکھ چکا ہوں۔ یہ کتاب کا جو کام چل رہا تھا، تو ایک صرف میں آخری بات آپ کو بتا دوں
کہ جب یہ کتاب پرنٹ کے لیے گئی ہے تو ابھی ہم یہ رسم اجرا کے لیے جو ہے ان کو چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد ہونا، تو میرے کو جب کتاب چھپ کے آئی تھوڑے کاپیز آ گئے تو وہ پرنٹر میرے کو فون کر کے بولا کہ صاحب ہم جو ہے ہماری ہسٹری میں اتنی آسانی سے یہ کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، یہ کام ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا ہے ہم کو لگا کہ خسرو صاحب ہماری مدد کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ خسرو صاحب جو ہے کام کرنے کے لیے محسوس کر رہے ہیں، میں 2-3 کاپی سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن جو ہے سنا آپ کی نے جتنی کوانٹٹی بولی ہے رسم اجرا کے لیے میں دیا ہوں۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن میں تو یہ بات کہوں گا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ اب وہ نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں میرے لیے، وہ ان کی جو دعائیں ہیں میرے لیے، پہلے جو ہے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ فرش سے جو ہے میرے لیے دعا کرتے تھے، اب عرش سے جو ہے میرے لیے دعا کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اتنی اچھی کتاب انشاءاللہ میں اس کا مطالبہ کروں گا، اور اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو، کنڑ میں بھی ہو، تاکہ عام کرناٹک کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیا ہے۔ آج بڑی خوشی ہوئی مجھے اس میں حاضر ہوتے ہوئے۔ آج میرا بابا کا تعلق تقریباً 28 سال سے ہم دونوں ساتھ تھے، ان کے ساتھ میں جتنا کام سیکھا ہوں، جو بھی آج ہوں میں ان کی طرف سے ہوں۔ وہ میرے ایک باس تھے، میرے بھائی تھے، میرے دوست تھے، ہر فیلڈ میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ بہت تکلیف ہے ان کے جانے سے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کچھ نہیں بول سکتا زیادہ الفاظ۔ کتاب تو کم از کم 6 سال سے انہوں ہم جب بھی ملتے تھے انہوں یہ بولتے تھے اب میرے کو بیٹھنے کا ٹائم میں 6 منٹ دے دو۔ شام میں تقریباً 6 بجے سے رات کے 2-3 بجے تک کتاب میں لگے رہتے تھے، بقایا پورے کاموں کو ترک کر دیے تھے، دن میں تھوڑا کام کرتے ہیں اور رات میں کتاب ہی کے بارے میں لکھتے تھے۔ اردو میں ایسی کتاب پہلی بار لکھی گئی ہے۔ فٹ نوٹ اور ریفرنسز کا رواج اردو کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ فٹ نوٹ اور ریفرنسز ہیں، جس کے اندر قرآن، حدیث اور اس کے علاوہ کئی تفاسیر کا ذکر ہے۔ کئی کتابیں جو عربی اور فارسی میں لکھی گئی تھی 1100 سال پہلے ان کے حوالے دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب کی اہمیت بالکل الگ ہے۔ ہمیشہ ان کی جو یاد آتی ہے، آج کا دیکھ کے بڑی یاد آئی، بہت افسوس ہوا کہ آپ رہتے یہ پروگرام میں تو بڑی خوشی ہوتی، بڑی خواہش تھی آپ کی۔ خسرو سرکار کی فاتحہ چہرم کے موقع پر اور سراجم منیرہ کی رسم اجرا کے موقع پر اللہ نے ہم سب کو جمع کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں بےحد ہدیہ شکر ادا کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ سرکار نے اپنے علی کے شہزادوں کی اس پرنور محفل میں ہم کو یاد کیا۔ السلام علیکم۔ کئی مشائخین اعظام، سادات کرام، علماء کرام نے جو ہے آج کی اس روحانی محفل میں شریک رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجدہ نشست کا روحانی فیض ہم سب پہ جاری و ساری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ پر ایک کتاب لکھ کر اور کتاب کے ذریعے انہوں نے شریعت کو، طریقت کو اور حقیقت کو جو سمجھایا ہے، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ چہرم کے روز آپ کی تصنیف کردہ کتاب سراج المنیرہ کا رسم اجرا ہوا ہے۔ یہ کتاب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 500 صفحے پر مشتمل ہے۔ بڑی ہی آپ کی محنت رہی ہے حضرت صاحب کی کہ اس کو مکمل کرنے میں اور مکمل سیرت لکھنے میں۔ یہ تمام خانوادے کے لیے اعزاز ہے کہ آپ کی کتاب آج مکمل ہوئی، اور آپ کی کمی بھی ہے، آج کی محفل میں آپ نہیں رہ پائے اور آپ کی کمی ہم تمام کو محسوس ہو رہی ہے۔ بالآخر میں تمام خانوادے کو، بالخصوص جناب سجادہ نشین صاحب سید محمد علی الحسینی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کی والد کی تصنیف کردہ کتاب کی رسم اجرا انجام فرمائی، اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عثمان صاحب، آج جو روحانی محفل یہاں پر رکھی گئی تھی، رسم اجرا یہاں پر ہوا، ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسین صاحب قبلہ کے بارے میں آج یہاں بات کی گئی، کیسا ماحول لگ رہا ہے؟ یہ ماحول جو ہے سید خسرو حسینی صاحب جو ہے
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। सैयद गैसू दराज इस ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इल्म दिए हैं और सैयद गैसू दराज के ही नक्श क़दम पर जो है सैयद खुसरो हुसैनी चल रहे हैं, जिसकी वजह से सारे गुलबर्गे को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उनके तरफ से इल्म हासिल हो रहा है। इल्म जो है सिर्फ ज़बान सीखने का नाम नहीं है, बल्कि इल्म अखलाक का नाम है, इल्म ज़ाब्ते का नाम है, इल्म सच्चाई का नाम है, इल्म दियानतदारी का नाम है। ये सारी चीज़ें जब बंदे में आ जाती है तो सारे के सारे लोग उनकी कदमों में करीब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद गैसू दराज का आस्ताना जो है फैज़ान आस्ताना है और ये आस्ताना हमेशा कायम व दायम रहेगा। और ख़ास तौर पे इस किताब का जो मुताला किया है, मैं आने वाली नौजवानों को गुजारिश करता हूँ इस किताब को ज़रूर ज़रूर पढ़ें और हम भी इसको किताब को पढ़ेंगे और आप भी खुसूसी इस किताब को पढ़ें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें, क्योंकि ये इल्म का जो है दरिया है किताब में। साहब आज जो रस्म इजरा जो आज रस्म इजरा जो हुई बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की शिरकत हुई उसमें बहुत अच्छा है। बाबा ऐसी कोई बात है जो खुसरो साहब के ताल्लुक से आपको याद है, ऐसी कोई छोटी बड़ी बात बचपन की या उसके बाद की, ऐसा कोई छोटा बचपन में हमेशा हम दोनों साथ फिरते थे बस जी दरगाह जाना आना जी बस। उसके बाद फिर हैदराबाद में थे जब, फिर भाई चले गए कनाडा, उन्होंने आने से पहले मैं अबू धाबी चले गया, तो उसके बाद से बस आए बाद जब दोनों एक साथ मिल रहे हैं, अब वो भी ख़त्म हो गया, चले गए। साहब आज आप यहाँ पर जो रस्म इजरा रखा गया था और साहब क़िबला के बारे में याद की गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि इस जलसे में हाज़िर हुआ और यहाँ के बड़ी खुशी हुई। जो रिवायत बड़े हज़रत ख्वाजा पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिवायत थी इल्मी अदबी और रूहानी, उसको उनके फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत खुसरो पाशा साहब ने क़ायम रखा, 4 चाँद लगाए। और उसके बाद अब ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि उसी रास्ते पे हमारे हज़रत अली मियाँ साहब भी उस रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनका इक़बाल बुलंद का फरमाए और इनको और तरक्कियाँ कामयाबी अता फरमाए। अपने वालिद बुज़ुर्गवार और दादा के रास्ते पर चलने की अल्लाह इनको तौफ़ीक़ अता फरमाए और इनकी ग़ैबी मदद फरमाए। इन जुमला अज़ीम कारनामा में एक कारनामा मंदामा सिटी का क़याम, दूसरा मुल्तखत की जो है मुल्तखत की रस्म इजरा और तीसरे सिराज मुनीरा है। ये किताब इंशाअल्लाह ताला अक़ायद की इस्लाम में बहुत मुमिद व मुआम साबित होगी और मोतरीज़ीन को जो इतराज़ात हैं इसमें उसका मुदल्लल जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब सबके लिए, उलमा के लिए और जो मशाइखीन के लिए यकसा मुफीद है। इसको अंग्रेज़ी में जितना जल्द हो सके लाने की शदीद ज़रूरत है ताकि अक़ायद की इस्लाह हो और जो है जो नौजवान जो भटक रहे हैं और जो नौजवान असल ख़ास तौर पर अक़ायद के मामले में गुमराह है उनको इस किताब से सीधी राह मिल सकती है, अक़ायद की इस्लाह हो सकती है। आज बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है कि आज इस किताब का जो है ना इजरा मुकम्मल हुआ है, क्योंकि हज़रत क़िबला की जो है ना कोशिश रही है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, लेकिन उनके रहते हुए जो है ना इसको जो है ना मुकम्मल किया गया है, लेकिन इसका इजरा ना हो सका। अब तक़द्दुस हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला के जो है ना हाथों से इस किताब को जो है ना इजरा हुआ है। हमें बेहद खुशी है कि इसमें तमाम चीज़ों को जो है ना मौजूद किया गया है। 3 हिस्सों में जो है ना इसमें जो है ना इसे 3 हिस्सों में जो है ना तकसीम किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको तमाम लोग जो है ना पढ़ें और इस पर अमल करने की जो है ना कोशिश करें। कि हज़रत सैयद शाह खुसरो हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम अंजाम दिए हैं ये तमाम मशाइखीन के लिए, सादात के लिए काबिल तक़लीद काम हैं। आपके खिदमात, आपके कारनामे वाकई काबिल सताइश भी हैं, काबिल तक़लीद भी हैं। उन्होंने जो सिराज मुनीरा नाम की तसनीफ़ लतीफ़ का काम किया है ये सारी मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है। हैदर पाशा साहब आज जो एक रूहानी महफ़िल यहाँ पर सजाई गई है, रस्म इजरा आज जो किताब का हुआ, बड़े साहब से आप बहुत ही जो क़रीब जो है रहते थे, उस बारे में और आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले इस वक्त जो अफसोस हो रहा है, एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान से रूनुमा हो गई है, तहे मज़ार चले गई है, जिस शख्सियत के बारे में
اپنے تو اپنے ان کے اخلاق کے غیر بھی قائل تھے. آج ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی, بہت سارے حضرات ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ان کے ہمراہ شہر ہبلی میں میں تھا. صاحب قبلہ کا ایک بہت خاص معتقد, ہبلی کا بہت بڑا تاجر دادا حیات خیراتی نامی شخص, جو بہت بڑا مچھی کا بیپاری ہے, صاحب کی بڑی دعوت رکھی گئی تھی. آپ جس کو کل اسمبلی میں صاحب کو خراج عقیدت دیتے ہوئے جس کو دیکھ رہے تھے, جو کرناٹکا اسٹیٹ کا آج لا منسٹر ہے, ایچ کے پاٹل صاحب جس کا نام ہے. ایچ کے پاٹل صاحب بھی صاحب کی دعوت میں مدعو تھے اور ایک ہی ٹیبل پہ کھانے کے لیے بیٹھے. تو وہ واقعہ دیکھیے, اخلاق جو نبی کے اخلاق تھے نواسے میں بھی آنا ضروری ہے, اور وہ اخلاق کا نمایاں طور پہ ثبوت مل رہا تھا حضرت خسرو حسینی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. تقریباً لوازمات رکھے گئے تھے اس ٹیبل پہ. ایچ کے پاٹل پیور نان ویجیٹیرین آدمی نہیں ہے, وہ پیورلی ویجیٹیرین آدمی. گوشت کے کئی اقسام تھے, مچھی کے تھے. تو صاحب قبلہ چونکہ میر مجلس صاحب تھے تو تمام چیزیں صاحب کے لیے لائی گئی تھی. تو ایچ کے پاٹل نے کہا کہ میں جو ہے گوشت نہیں کھاتا, میں شاکاہاری آدمی ہوں. تو صاحب قبلہ نے یہ کہا کہ جب آپ شاکاہاری ہیں اور میرے ٹیبل پہ میں گوشت کھاتا رہوں اور آپ ویجیٹیرین کھاتے رہیں, یہ ہو نہیں سکتا, نہ یہ میرے خاندان کے اخلاق ہے. تو صاحب نے اسی وقت اسی ویجیٹیرین جو بھی چیزیں کھانے کی تھیں ان چیزوں میں تمام گوشت کے اور تمام لوازمات کو چھوڑ کے صاحب قبلہ ایچ کے پاٹل کے ساتھ وہ ویجیٹیرین کھائے, جس کا ذکر اسمبلی میں 4 دن پہلے لا منسٹر کر چکا ہے. تو یہ اخلاق, ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی تھی, وہ شخصیت ایسی تھی. انسان کی شخصیت ایک عام انسان بھی ہو تو ذہن قبول کرتا ہے اور دل قبول کرتا ہے. صاحب قبلہ سے جب ملتے تھے تو ذہن چھوڑ دیتا تھا, سب سے پہلے دل قبول کر کے اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا ایک عام آدمی کا. جب ان کے ہمراہ رہتا تھا تو ان کی حکومت روحانی طور پہ اس کی روح پہ بھی حکومت کرتے تھے صاحب کے اخلاق.